أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان رمضان 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 آ جاؤ کہ آنکھیں خوشیوں سے بھر آئی ہیں رمضان أهلا وسهلا برمضان رمضان تم محبتوں کے سفیر ہو رمضان تم رحمتوں کی سبیل ہو رمضان تم محبتوں کے سفیر ہو رمضان تم رحمتوں کی سبیل ہو رمضان تم ملو گے جہاں ہے نیکی وہاں رمضان تم جہاں محبتیں ہیں وہاں رمضان تم جہاں دوستی ہے وہاں رمضان تم جہاں محبتوں کے بلاوے وہاں أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان رمضان تم جہاں ہے انسانیت وہاں رمضان تم آ جاؤ کہ دشمن چلا جائے رمضان تم آ جاؤ کہ جنت کے دروازے کھل جائیں أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان رمضان تم میں اترا ہے رب کا قرآن ہے جہاں رب ہے وہاں أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان رمضان رحمت کا مہینہ رمضان محبتوں کا سفیر رمضان رحمتوں کی سبیل رمضان کے آتے ہی شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں نیکیوں کی رغبت بڑھا دی جاتی ہے بدیوں کی رغبت کم أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان رمضان 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 رمضان
رمضان رمضان آ جاؤ کہ آنکھیں خوشیوں سے بھر آئی ہیں رمضان اهلا وسهلا برمضان رمضان تم محبتوں کے سفیر ہو رمضان تم رحمتوں کی سبیل ہو رمضان تم محبتوں کے سفیر ہو رمضان تم رحمتوں کی سبیل ہو رمضان تم ملو گے جہاں ہے نیکی وہاں رمضان تم جہاں محبتیں ہیں وہاں رمضان تم جہاں دوستی ہے وہاں رمضان تم جہاں محبتوں کے بلاوے وہاں اهلا وسهلا برمضان اهلا وسهلا برمضان رمضان تم جہاں ہے انسانیت وہاں رمضان تم آ جاؤ کہ دشمن چلا جائے رمضان جاؤ کہ جنت کے دروازے کھل جائے اهلا وسهلا برمضان اهلا وسهلا برمضان رمضان تم میں اترا ہے رب کا قرآن ہے جہاں رب ہے وہاں اهلا وسهلا برمضان اهلا وسهلا برمضان رمضان رحمت کا مہینہ رمضان محبتوں کا سفیر رمضان رحمتوں کی سبیل رمضان کے آتے ہی شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں نیکیوں کی رغبت بڑھا دی جاتی ہے بدیوں کی رغبت کم کر دی جاتی ہے رمضان کا موسم انسانوں کے لیے کس قدر خیر و بھلائی والا ہے رمضان رحمت مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پیغام لے کر آتا ہے رمضان کی آمد انسانوں کے دلوں میں نیکیوں کا شوق جگا دیتی ہے محبتوں کے بلاوے بڑھ جاتے ہیں رمضان تم آ جاؤ کہ ہم اپنے رب کی خاطر بھوک کو چکھیں رمضان تم آ جاؤ کہ ہم اپنے رب کی خاطر پیاس کو برداشت کرنے کی لذت پائیں رمضان تم آ جاؤ کہ تمہارے استقبال کے لیے ہم دیدہ و دل وا کیے بیٹھے ہیں برمضان اهلا وسهلا برمضان اهلا
وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان. سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعبان کا مہینہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں مہینوں کی تعداد 12 رہی ہے. قرآن حکیم میں رب العزت کا فرمان ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں. جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. تو ان 12 مہینوں میں 8واں مہینہ شعبان ہے، جس کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا بہت پسند تھا. یہ روایت مسند احمد کی ہے. شعبان کے مہینے کی فضیلت کے حوالے سے پہلی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزے رکھنا بہت پسند کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں جس قدر کثرت سے روزے رکھتے دیکھا ہے کسی اور مہینے میں اس قدر کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ترمذی کی روایت جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہے اس میں آپ کہتی ہیں بلکہ یصومہ کلہ، بلکہ آپ مکمل مہینے کے روزے رکھتے تھے. یہ شعبان کی خاص بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے. یعنی رمضان کے روزے تو فرض ہیں، فرض روزوں کے علاوہ باقی مہینوں میں سب سے زیادہ شعبان میں آپ روزے رکھتے تھے. سیدہ عائشہ ہی فرماتی ہیں پھر شعبان کے روزوں کو رمضان سے جوڑ لیتے تھے. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے تو تم رمضان تک روزے نہ رکھو. یہ مسند احمد کی روایت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے کثرت کے ساتھ حتیٰ کہ تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھے، اس کے بارے میں علماء کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم پورے مہینے کے روزے نہ رکھیں؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखते थे, इस वजह से आप निस्फ शाबान के बाद भी रोज़ों का अहतमाम करते थे। हाफिज़ इब्न हजर कहते हैं कि इमाम नबवी का कौल है कि जो शख्स नफली रोज़ों का आदी ना हो उसे निस्फ शाबान के बाद रोज़े नहीं रखने चाहिए। दो वजूहात हैं, एक तो रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखने से पहले थोड़ा सा ब्रेक आना चाहिए, दूसरी बात यह है कि आदत ना होने की वजह से ज़ाहिर है कि मुश्किल भी पेश आएगी। तीसरी बात यह कि निस्फ शाबान के हवाले से जो लोगों के दरमियान एक ऐसी बात रवाज पा गई है जिसकी वजह से लोग ख़ास तौर पर निस्फ शाबान का रोज़ा रखना फजीलत समझते हैं और उसके बाद वाले रोज़े, तो रमज़ान और शाबान में फ़र्क भी होना चाहिए। फजीलत की बात जो लोगों के जहनों में रासिख हो गई उसको भी ख़त्म होना चाहिए। तो हम देखेंगे शाबान के हवाले से शाबान की फजीलत और अहमियत किस एतबार से है। माह शाबान में आमाल और इबादात पेश किए जाते हैं। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस कदर एहतमाम के साथ माह शाबान में रोज़े रखते हैं मैंने किसी और महीने में आपको रोज़े रखते नहीं देखा। आपने फरमाया, रजब और रमज़ान के इस दरमियानी महीने यानी शाबान से लोग गफलत बरतते हैं, जबकि इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर आमाल और इबादात पेश किए जाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरा अमल रोज़े की हालत में अल्लाह के हुजूर पेश हो। माह शाबान की अहमियत को चार चांद लग जाते हैं जब हम ये हदीस पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में आमाल और इबादात पेश किए जाते हैं। इसी तरह से दूसरी अहम बात हमें निस्फ शाबान की रात की फजीलत के हवाले से मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सिलसिले अहदीस सहीहा की रिवायत है 1144 नंबर पर, कि अल्लाह ताला निस्फ शाबान को अपनी मखलूक की तरफ झांकते हैं और तमाम मखलूक़ात को बख्श देते हैं, माँ सिवाय शिर्क करने वाले और बुग़्ज़ रखने वाले के। यह हदीस सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अबू सालबा खुशनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अमर, अबू मूसा अशरी, सैयदना अबू हुरैरा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना औफ बिन मालिक और सैयदना आयशा से मरवी है। इस हदीस से निस्फ शाबान की फजीलत साबित होती है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। उसने अपनी मग़फ़िरत के लिए कुछ औक़ात मुक़र्रर कर दिए हैं। उन औक़ात में इबादत के तयन का हक़ भी रब्बुल इज़्ज़त का है। हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि उन औक़ात में हम अपनी जानिब से इबादत का तयन शुरू कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें पता चलता है कि हर सोमवार और हर जुमेरात को भी आमाल पेश किए जाते हैं और गुनाहों की बख्शिश होती है। जैसा कि आपने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है